ہماری چونکہ محبت کمزور ہوتی ہے تو اس وجہ سے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے محبوب کی باتوں کو اور اپنے محبوب کی جو ہے وہ اداؤں کو اور ان کے طریقے کو آرام سے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، محبت کی کمی کی وجہ سے محبوب کے پیچھے چلنے کو ہم جو ہے وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی محبوب کے پیچھے چلنا کوئی ضروری ہے؟ محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے؟ اور کبھی ہم جو ہے وہ اور اس سے بڑھ کے جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں پر اگر میں عمل کروں گا تو پھر ماحول میں، معاشرے میں لوگ مجھے باتیں کریں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈر کر آمنہ کے لال کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیں۔ انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، یہ شان اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی۔ قوم نے بی بی مریم کے اوپر الزام لگایا، اللہ نے پاکی بچے سے دلوائی۔ اللہ نے پاک دامنی کا تذکرہ کس سے کروایا؟ توجہ فرمائیے، پاکی کس سے دلوائی؟ بچے سے دلوائی۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا زلیخا نے کہ جی دیکھو ان کی نیت بری تھی، جبکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، معصوم تھے، ان کے اوپر اس نے الزام لگا دیا، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی۔ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ تم ذرا دیکھو کہ قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر تو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ نبی یوسف علیہ السلام یہ غلط کہہ رہے ہیں اور عورت سچی ہے، اور اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے وہ تو آگے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے قمیص کیسے پھٹ گئی ہے؟ تو اس بچے نے ایسا جو ہے وہ اصول بیان کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ بہرحال بی بی مریم پر الزام لگا تو جواب بچے سے دلوایا، اور ادھر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو جواب جو ہے وہ بچے سے دلوایا۔ لیکن محبوب کی باری آئی، محبوب کے اوپر الزام لگا، محبوب کے گھرانے کے اوپر الزام لگا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں سے گواہی دلوانا پسند نہیں کیا، پاکی بیان کرنے کے لیے خود پروردگار ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے،
ولی جگ اون جگ قبر حشر کسی بئی روشنائی دی لوڑ نہیں مل قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں کر اپنے حبیب دا عشق عطا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بنیاز چکر سر جھکدا رہے اللہ در تیرے اتے سر جھکدا رہے اللہ در تیرے اتے مینو در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر ہووے لولو وچ عشق نبی ہووے لولو وچ عشق نبی ہووے لولو وچ عشق نبی کسی بئی آشنائی دی لوڑ نہیں مل قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایسی مجالس کا انعقاد علماء کرام گاہے بگاہے فرماتے رہتے ہیں کہ جن کے اندر خالصتاً اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہوں، آپ کی باتیں ہوں، آپ کی نعتیں ہوں، آپ کی یادیں ہوں، آپ کی مبارک صورت ہو اور آپ کی مبارک سیرت ہو۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ان کی باتیں کر کے ایمان والوں کے دل میں محبوب کی محبت کو اور بڑھایا جائے، بلکہ محبت کو بڑھایا نہ جائے، آمنہ کے لال کی محبت کو بھڑکایا جائے، ایمان والوں کے سینے کے اندر
اللہ کے محبوب کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہو، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جیسے ہمارے حضرت مولانا خالد زبیر صاحب، انہوں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے مجھ سے، من والدہ، اپنے والد سے، و ولدہ، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، بلکہ پوری دنیا سے بھی بڑھ کر وہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کو ایمان کا کمال نصیب نہیں ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. جان تو انسان کو پیاری ہوتی ہے. اللہ کے نبی، مجھے اپنی جان سے، جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرمائی، نشاندہی فرمائی. ارشاد فرمایا، عمر، جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تم جو ہے وہ ایمان کے کمال کو نہیں پا سکو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی کیفیت کو بدلا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آن یا عمر، عمر اب کام بن گیا نا. اگر تمہارے دل میں میری محبت میری جان سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو اب تمہارا ایمان کامل مکمل ہو گیا ہے. یہ علماء کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ کبھی یہ مجلس قائم کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں منتقل کرتے ہیں اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی رفعت کو اور آپ کے مقام کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں. اور کبھی مجلس قائم کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں بھرتے ہیں. اور کبھی اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھرتے ہیں اور کبھی نبی کے چاہنے والوں کی، نبی کے غلاموں کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھرتے ہیں. یہ دین کی عظمتیں، دین کی محبتیں یہ علماء اکرام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مزید منور کرتے ہیں. یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہم آنے والے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی مجالس کا انعقاد کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے خوب بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، اس کو بلا، اس کو بلا، اس سے وقت مانگ، اتنی محنت کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارے دوستوں، ہمارے تعلق والے، ہمارے محلے والے، ہمارے محبت کرنے والے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت نصیب ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت جیسی دولت عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی عام بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتے ہیں. میرے تیرے جیسا بندہ ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کے لیے جنت کے اندر عالی شان محل تعمیر فرماتے ہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں، مولانا خالد زبیر صاحب، مولانا امجد صاحب، جتنے بھی علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل نہیں بناتے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر پورا شہر آباد کر دیتے ہیں. اب بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے
کہ وہ ایک بندے کے لیے شہر آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پورے شہر کو کیا کرے گا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، فرمایا چونکہ علماء جب جنت میں جائیں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اکیلے نہ جائیں، ہمارے ساتھ ہمارے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، دین کے کاموں میں ہمارا ساتھ دینے والے اور دین کی خدمت کرنے والے، یہ سارے ہمارے ساتھ جائیں تو اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے علماء سے جب راضی ہوتے ہیں تو ان کے لیے پورا شہر آباد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سارے محبت تعلق والوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ محبت کمزور ہو جائے، یہ محبت کھوکھلی ہو جائے تو اس کی ایمان کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اور اگر یہ بنیاد مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے، اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں محبت رسول بھری ہوئی ہے، تو پھر اس بندے کا ایمان بڑا کامل مکمل ہوتا ہے، بڑا مضبوط اثبت ہوتا ہے۔ اس بندے کو کوئی دنیا کی طاقت ایمان سے ڈاواں ڈول نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی جیسے تذکرہ سن رہے تھے کہ وہ صحابی جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے تو ان کا ایمان ڈولا نہیں ہے، آخر وجہ کیا تھی؟ محبت رسول اتنی بھری ہوئی تھی اندر کہ جسم کے ٹکڑے تو ہو گئے ہیں لیکن ایمان کے اندر جو ہے وہ تزلزل نہیں آیا، ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوا، اور جو ہے وہ کملی والے کے ساتھ محبت سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ایک ہم ہوتے ہیں، ہماری چونکہ محبت کمزور ہوتی ہے تو اس وجہ سے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے محبوب کی باتوں کو اور اپنے محبوب کی جو ہے وہ اداؤں کو اور ان کے طریقے کو آرام سے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، محبت کی کمی کی وجہ سے محبوب کے پیچھے چلنے کو ہم جو ہے وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی محبوب کے پیچھے چلنا کوئی ضروری ہے؟ محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے؟ اور کبھی ہم جو ہے وہ اور اس سے بڑھ کے جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں پر اگر میں عمل کروں گا تو پھر ماحول میں، معاشرے میں لوگ مجھے باتیں کریں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے۔ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈر کر آمنہ کے لال کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے تذکرے ہو رہے تھے، انہوں نے لوگوں کی باتوں کیا، لوگوں کی تلواروں سے بھی نہ ڈرے، لوگوں کے خنجروں سے بھی وہ نہ ڈرے، لوگوں کے پتھروں سے بھی وہ نہ ڈرے، اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کیے اور آگے بڑھ بڑھ کے پیش کیے، اور اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو اگر محبت رسول اندر بھری ہوئی ہو تو پھر اس کو اس کے محب کے بارے میں کوئی تانا دے کہ تجھے اس کے ساتھ تعلق ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے ہاں ہاں میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں ایمان والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ ان کی امت جو ہے وہ اپنے نبی سے اپنی جانوں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور فرمایا ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ یہ ایمان والے نبی سے اپنی جانوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ دیکھا نا آپ نے اکابرین کو، علماء کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی جو ہے وہ ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے کیسے جو ہے انہوں نے سینوں میں گولیاں کھائی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں،
کیونکہ بدبخت ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر دور اور ہر زمانے میں کمینے لوگوں کا جو ہے وہ ان کی نسل بھی چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا، اس وقت بھی وہ بدبخت موجود تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ازواج پر اس وقت بھی زبان درازی کرنے سے انہوں نے اپنی زبان کو بچایا نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے اس وقت بہتان لگایا تھا، الزام لگا دیا تھا، تو ان کی نسل وہ چلی آ رہی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ اپنا جو ہے وہ اپنے حصے میں اللہ کی پھٹکار اور لعنت لیتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ دل میں وہ کوئی وسوسہ نہ ڈالے کہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے خلاف بات سن کے کئی مرتبہ دل میں بات آتی ہے، او جی اگر اتنے اچھے ہوتے تو پھر لوگ ایسے کیوں کہتے، اگر یہ اتنے پاک ہوتے تو پھر لوگ ایسے کیوں کہتے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہمیں ان کی عظمت اور شان کے بارے میں شک میں نہ ڈال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، اس بندے کے نفاق میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بندہ پکا منافق ہے جس کے سارے جو ہے وہ مداح ہوں، جس کے سارے تعریفیں کرنے والے ہوں، اس کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہ ہو، فرمایا وہ بندہ تو منافق ہوتا ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بندہ جتنا زیادہ حق پر ہوتا ہے اس کے مخالف اور دشمن بھی پھر اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ شروع سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، ان کے اوپر جو ہے وہ بدبخت لوگ زبان درازیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آپ غور کریں نا تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبانیں علماء کے خلاف چلتی ہیں، جن کی زبانیں قرآن کے قاریوں کے خلاف چلتی ہیں، جن کی زبانیں قرآن مجید کے حافظوں کے خلاف چلتی ہیں، جن کی زبانیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے خلاف چلتی ہیں، آج بھی ایسے لوگ آپ کو بڑے نظر آئیں گے۔ چنانچہ حضرت بی بی مریم اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، اللہ ان کی پاکیاں قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، تو قوم نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، جبکہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ماں سے اور باپ سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا فرمایا، ان کی والدہ نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے صرف اپنی ماں سے پیدا فرمایا، لیکن بدبخت لوگ جو ہے وہ ایسی ہستیوں کے اوپر زبان کھولتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے بی بی مریم کے خلاف جو ہے وہ زبان چلاتے ہوئے کہا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے ہارون کی بہن کہ تو نے جو ہے یہ کیا برا معاملہ کیا، نہ تو تیری ماں بری تھی اور نہ جو ہے وہ تیرا بھائی برا تھا، تو تو نے جو ہے یہ معاملہ کیسا کیا ہے؟ تو نے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ تو نے جو ہے وہ برائی کا ارتکاب کر لیا ہے، کہ ورنہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو یہ بات فرما دی تھی کہ قوم کے لوگ جب یہ کہیں نا تو تم اس جو ہے وہ معصوم نو مولود بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ بھئی اس سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ چنانچہ بی بی مریم نے ایسے ہی کیا کہ جب قوم کے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ اب وہ اور زیادہ جو ہے وہ سر چڑھے اور مزید ان کی شرارت نے ان کو جو ہے وہ ہوا دی، تو کہنے لگے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، چھوٹے بچے یوں جو ہے وہ پنگھوڑے میں، اتنے معصوم سے بچے بھلا وہ بھی بولا کرتے ہیں۔
کہ ایک تو کام ایسا کیا اور اوپر سے پھر ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے. دیکھو کہہ رہی ہے بچے سے پوچھ لو. ابھی وہ لوگ جو ہے یہ زبان درازی کر ہی رہے تھے, اللہ رب العزت نے اس چھوٹے بچے کو, اس بیبی کو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دی. وہ بولا کیا, اس نے تو پوری تقریر کی, اور سبحان اللہ, اللہ رب العزت نے اس بچے کی تقریر کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا. اب وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے, قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عیسی ابن مریم. یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی, کتاب بھی عطا فرمائی. یہ شان اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی. قوم نے بی بی مریم کے اوپر الزام لگایا, اللہ نے پاکی بچے سے دلوائی. اللہ نے پاک دامنی کا تذکرہ کس سے کروایا, توجہ فرمائیے, پاکی کس سے دلوائی, بچے سے دلوائی. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا زلیخا نے کہ جی دیکھو ان کی نیت بری تھی, جبکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, معصوم تھے, ان کے اوپر اس نے الزام لگا دیا. تو ان کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی. بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ تم ذرا دیکھو کہ قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اگر تو آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ نبی یوسف علیہ السلام یہ غلط کہہ رہے ہیں اور عورت سچی ہے, اور اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, اس لیے وہ تو آگے بھاگ رہے تھے, پیچھے سے قمیص کیسے پھٹ گئی ہے. تو اس بچے نے ایسا جو ہے وہ اصول بیان کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. بہرحال بی بی مریم پر الزام لگا تو جواب بچے سے دلوایا, اور ادھر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو جواب جو ہے وہ بچے سے دلوایا. لیکن محبوب کی باری آئی, محبوب کے اوپر الزام لگا, محبوب کے گھرانے کے اوپر الزام لگا. اللہ رب العزت نے لوگوں سے گواہی دلوانا پسند نہیں کیا, پاکی بیان کرنے کے لیے خود پروردگار بول پڑا, میرا محبوب ہے اور تم ایسی باتیں کرتے ہو. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے کہا مجنون ہے, تو نبیوں نے جواب دیا کہ ہم پاگل اور دیوانے نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں. نبیوں نے خود اپنی زبان سے جواب دیا. لیکن محبوب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہیں, دیوانے ہیں. تو جواب نبی علیہ السلام نے نہ دیا بلکہ خود پروردگار نے دیا. اور جیسے کسی کے بچے کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے تو ماں غصے میں آ جاتی ہے اور نان سٹاپ جو ہے وہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے, تو ایسا اور تیرا خاندان ایسا اور تیری نسل ایسی اور تو جہنمی اور تو اپنی شکل نہیں دیکھتا, تیری اوقات کیا ہے. ماں اس طرح کی باتیں کرتی ہے غصے میں. اللہ رب العزت نے محبوب کے خلاف زبان چلانے والوں کے لیے ایسا ہی کیا. ارشاد فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. یہاں ایک اور بھی بات قابل غور ہے کہ جب بچے کو کوئی اس طرح سے معاملہ کرے تو ماں پہلے بچے کو تسلی دیتی ہے, پیار کرتی ہے, اس کو دلاسا دے کے پھر اس کے دشمن کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی محبوب کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ محبوب یہ
آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں، آپ اپنے رب کی رحمت اور نعمت سے آپ تو پاگل نہیں ہیں، آپ تو دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے تو اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، اور آپ کے تو جو ہے وہ خصائل بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے پہلے محبوب کو تسلی دی اور اس کے بعد دشمنوں کی جو ہے وہ شامت آ گئی۔ ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہاں اور بہت کچھ کہا، اللہ نے فرمایا ناک دیکھی اپنی ہاتھی کی سونڈ کی طرح، اور میرے نبی کے شان میں بولتے ہو، میرے نبی کے بارے میں زبان چلاتے ہو۔ اللہ رب العزت کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی محبت کے اندر کمی ذرا سی بھی برداشت نہیں ہے۔ تو ہمارے ایمان نبی کی محبت کی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس محبت کو بڑھانا ضروری ہے۔ چنانچہ آج تو جو ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اس محبت کی کمی کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ نبی کی شان میں خود ہی گستاخی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لا علمی میں، جہالت میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ صورت اور سیرت کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، مثلا کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے تو نبی کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے، اس نے تو سر پہ ٹوپی پگڑی نبی کی سنت سمجھ کے کی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے اچھے نہیں لگے ہیں، اس نے اس کے اوپر کوئی زبان درازی کی۔ علماء نے فرمایا سنت پر عمل نہ کرنا بندے کو گناہگار بناتا ہے، اور سنت کے خلاف زبان چلانا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس عمل تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے، نمازوں میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، تلاوت میں کوتاہی، ذکر اذکار میں کوتاہی، نیکیوں میں کوتاہی۔ ایمان والا بندہ صرف یہ آسرا اور سہارا لیے پھرتا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آمنہ کا لال میری بھی شفاعت کر دے گا اور میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر نبی کے طریقوں کے بارے میں دل میں ایسی بات آ گئی تو یہ اس کا رشتہ اور ناطہ ہی، تعلق ہی ٹوٹ جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ مردم شماری والوں کے کاغذوں میں اس کا نام مومن مسلمان لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کا نام کافروں میں لکھا ہوا ہوگا، اور یہ بے ایمان ہو چکا ہوگا، دنیا سے جائے گا، بغیر ایمان کے جائے گا، اور قیامت کے دن ان کا حشر جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ معاملہ بہت نازک ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جہاں آ جائے وہاں بندے کو غیور بن جانا چاہیے، وہاں بندے کو محتاط بن جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ ذرا ذرا سی بات کے بہت خیال کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بندے نے صرف اتنا کہہ دیا، مدینہ طیبہ کو مدینہ طیبہ کہنے کی بجائے یا مدینہ المنورہ کہنے کی بجائے اس نے صرف کہہ دیا مدینہ منورہ کا نام لیتے ہوئے اس نے صرف مدینہ کا جو ہے وہ لفظ بولا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو لٹاؤں اور اس کو کوڑے لگواؤں کہ اس بدبخت کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے شہر کا نام لے رہا ہے اور بے ادبی کے ساتھ نام لے رہا ہے۔ تو آج جو ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری والہانہ محبت ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ محبت ہوگی تو نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کی دل میں عظمت اور محبت ہوگی۔ ہر دور اور ہر زمانے میں
کفر نے ہمیں ایمان سے محروم کرنے کے لیے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے اور ڈھونگ رچائے ہیں، آج کے دور میں جو کفر نے راستہ اختیار کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ وہ کیا ہے؟ آج کے دور میں کفر نے ہم سے ایمان لوٹنے کے لیے اور ہمیں ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی مبارک نسبت سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر برائیاں ڈال دی جن کو نبیوں کا وارث کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی عالم با عمل سے مصافحہ کیا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم با عمل کی زیارت کی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام علماء کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم جیسے بندے ہم کہتے ہیں یہ ہماری برادری کا ہی تو ہے، ہمارے علاقے کا ہی تو ہے، اس کو کون سے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے سینے میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی نسبت جو ہے مدینے کے ساتھ خاص ہے، وہ نسبت ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے۔ ہم بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا جو بندہ کسی عالم کی گستاخی کرے اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، وہ بزرگ ہے، وہ اللہ والا ہے اور وہ دین کا داعی ہے اور وہ دین کا نمائندہ ہے، اس کی توہین اور گستاخی کرے، فرمایا اس بندے کو موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور آج جو ہے وہ انسانوں کے ایمان کو کھلواڑ بنوایا ہوا ہے، کہیں جو ہے ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کے اور کہیں ان کو چھوکریوں کا جھانسا دے کے اور کہیں جو ہے وہ ان کو باہر ویزوں کا جھانسا دے کے اور ان کو جو ہے وہ قادیانی اپنی طرف مائل کرتے ہیں، ہم تمہیں یہ دیں گے اور ہم تمہیں یہ دیں گے، بس تم اتنا کہہ دو کہ میں فلاں جو ہے وہ ملعون کو نبی مانتا ہوں اور میں فلاں کے جو ہے وہ ماننے والا ہوں، بس تم اتنا کہہ دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے ابھی مولانا میں سنا رہے تھے کہ اس وکیل نے کہا تھا بس اتنا کہہ دو، چونکہ تمہیں دیکھا کسی نے نہیں تھا تو لہٰذا تم اتنا کہہ دینا کہ جی قتل میں نے نہیں کیا، اگلا معاملہ میرا ہے۔ جبکہ ہمارے اکابر کہتے تھے ارے میاں اس موقع کو کرنے کے لیے تو میں زندگی میں ترستا رہا، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے محبوب کے دشمن کا سر قلم کرنے کی توفیق دی ہے، وہ سعادت سے میں خود انکار کر دوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہی تو میرا سرمایہ ہے، یہی تو میری سعادت ہے۔ لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کی خاطر کبھی قربانی دے کے تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی ہماری عزتوں کے چار چاند نہ اللہ سے لگوا دیں تو کہنا، ہماری عزتوں کو نہ بڑھوا دیں تو کیا کہنا۔ کل بھی میں ایک مجلس میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک جو ہے وہ نامی گرامی ڈاکو سے بات کی، فرمایا تو جو ہے وہ ساری زندگی گناہوں میں اور ساری زندگی جو ہے وہ بے دینی میں تو نے گزار دی ہے، نبی کی جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو اپنی اس جو ہے وہ دہشت گردی کو اور اپنے اس روب کو کہ اس کام کے لیے بھی تو استعمال کر لینا، میں نے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ذرا وہاں کھڑا ہو جانا، اور وہاں کچھ بے ایمان ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جو ہے وہ قادیانیت کو جو ہے وہ ترویج دیتے ہیں، تو ذرا وہاں کھڑا ہو جانا، میں لوگوں کو دین کا مسئلہ بیان کروں گا۔ وہ نورا ڈاکو، اس کی غیرت جاگ گئی ایمانی، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا کون ہے۔ حضرت نے اس کو باہر کھڑا کر دیا اور خود ختم نبوت کے بارے میں بات شروع کر دی۔ وہ ختم نبوت کا پہرے دار بن کر چند گھنٹے کے لیے جو وہاں کھڑا ہوا تھا، اس کو کملی والے نے انعام کیا عطا فرمایا کہ یہ میری ختم نبوت کا چوکیدار بن کے آیا کھڑا ہے۔ جو ہے وہ جلسہ ختم ہوا، پروگرام ختم ہوا، ہر کوئی گھر گیا، یہ نورا ڈاکو اپنے گھر گیا، بستر پہ جا کے لیٹا،
اور خواب میں محبوب کا آمنہ کے لال کا دیدار ہوا۔ صبح اٹھا تو نورے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اس کے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے اور اس کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ اس محبوب کے دیدار نے اس نورے ڈاکو کو توبہ پہ لگایا اور اس کو پوری زندگی اس کی بدلی اور اللہ نے اس کو نبی کے عشاق میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دی۔ یاد رکھیے ہم بے نمازی ہیں، ہم جو ہے وہ غافل ہیں، ہم دین کے معاملے میں کوتاہی کرنے والے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کرنا، کبھی نبی کے جو ہے وہ نبی کے نام لیواؤں اور نبی کے دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں کبھی جو ہے وہ زبان نہ چلانا، کسی عالم کی توہین نہ کرنا، کسی حافظ کے خلاف زبان نہ چلانا، کسی مسجد کے امام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اس لیے کہ ان کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ ہم ان کی قدر صرف اس لیے کریں کہ ان کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے۔ ہم سے تو وہ مجنو ہی سمجھدار نکلا کہ وہ لیلا کی گلی سے گھوم کے آنے والا جو کتا تھا مجنو اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ کسی نے کہا ارے مجنو یہ لیلا کے جو ہے وہ گلی سے گھوم کے آنے والا کتا ہے تو کتا ہے تو اس کے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ کہتا میری محبوبہ کی گلی سے جو ہو کے آیا ہے، یہ صرف اتنی سی نسبت اس کتے کو ملی ہے، مجنو اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ وہ علماء جن کو آقا کے ساتھ ایسی نسبت ہے کہ ان کے سینے میں نبی کی باتیں ہیں اور ان کے جسم پر نبی کی سنتیں ہیں اور ان کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے لیے وہ قابل صد احترام ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق آج کے دور میں اور آج کے وقت میں یہ علماء کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا، یہ دراصل نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی نشانی ہے اور نبی کی سنتوں کے ساتھ یہ ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہمیں یہ بزرگوں سے، ہمیں علماء سے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ آقا مدنی کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط رکھنا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، عمل کے اپنی اساس کیا ہے، عمل کے اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت کملی والے تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھیں اور سلامت رہیں، جب تک زندہ رہیں محمدی بن کر زندہ رہیں، اور جب ہم مریں تو محمدی بن کر مریں، اور جب ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں تو محمدی بن کر کھڑے ہوں اور آقا مدنی کریم ہماری شفاعت فرمائیں اور محبوب کے پیچھے پیچھے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانا نصیب فرما دے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نورے ڈاکو والا کردار ہی ادا کر لیں، ہم علماء کے معاون بن جائیں، ہم ان کے ساتھی بن جائیں، ہم ان کے محافظ بن جائیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے محبوب اپنی امت کو میسج دے کے گئے ہیں، پیغام دے کے گئے ہیں۔ محبوب کا پیغام سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کے نام یہ پیغام ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، تم میرا لایا ہوا دین، میرا لایا ہوا قرآن، میری سنت کو پڑھ لینا اور عالم بن جانا، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر تم جو ہے علماء سے، بزرگوں سے دین کی باتیں سن کے سیکھ کے اس پر عمل کرتے رہنا، طالب علم بن جانا۔ اور پھر محبوب نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر ان کے ساتھ تم پیار کرنے والے بن جانا۔ اس کے علاوہ چوتھی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انسان کو چاہیے علماء کا قدردان بن جائے، طالب علموں سے صرف اس وجہ سے محبت کرے کہ یہ دین کے طالب علم ہیں، یہ قرآن کے طالب علم ہیں۔ علماء نے لکھا قرآن کا حافظ قیامت کے دن جو ہے وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اب علماء نے یہاں سوال اٹھایا کہ کون سے 10 لوگ ہوں گے جن کی یہ سفارش کرے گا؟ آخر اس کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں تو کئی سارے ہیں، تو کس کس کی سفارش کرے گا؟ فرمایا یہ ان لوگوں کی سفارش کرے گا جب یہ قرآن مجید کا حافظ بن رہا تھا، جب یہ دین کا طالب علم بن کے جایا کرتا تھا، جو لوگ اس کو شاباش دیا کرتے تھے، جو اس کی ہمت بڑھوایا کرتے تھے، اور جو اس کا ساتھ دیا کرتے تھے، جو اس کا تعاون کیا کرتے تھے، اور جو اس کے اس عمل پر خوش ہوا کرتے تھے،
کل قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ تو اس کو بھی بخش دے، اللہ تو اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے دین کے وارثوں اور نبی کے وارثوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں خادم بنا دے، اور اللہ ہمیں ان کا معاون بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مددگار بنا دے۔ اور نبی کے دین آج مٹ رہا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں آج کوئی بندہ سنت پر عمل کرے 10 بندے اس کے اوپر فکرے کستے ہیں، اشارے کرتے ہیں، اوے اور ویکھنو یہ بھی مولوی بن گیا، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہاں تک اس کا پیچھا تعاقب کیا جاتا ہے، اس وقت تک لفظ بولے جاتے ہیں جب تک کہ وہ نبی کی سنت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں آگ کا انگارہ لینا آسان ہوگا ہاتھ کے اندر، مگر میری سنت پر عمل کرنا مشکل کام ہوگا، لوگ اس کو میری سنتوں پر عمل نہیں کرنے دیں گے۔ تو سارے جو ہے وہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں دل میں یہ نیت کریں، ارادہ کریں، ہم اپنے نبی سے ٹوٹ کے پیار کریں گے، اور ہم اپنے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے علماء کے ساتھ محبت کریں گے، اور ہم نبی کی اداؤں کے ساتھ محبت کریں گے، اور ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں کی قدر صرف اس لیے کریں گے کہ ان کے وجود پر نبی کی سنت کا نور جگمگا رہا ہے۔ اور ہم نہیں دیکھتے چوکوں میں چوراہوں میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کا ہی تو لڑکا ہوتا ہے، وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہی تو ہوتا ہے، لیکن اس نے بلہ لگایا ہوتا ہے، اس نے بیج لگایا ہوتا ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ سرکار کا نوکر اور ملازم بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کسی قانون پہ گرفت کرتا ہے، روکتا ہے، تو ہم اس کی نسبت سرکار کے ساتھ جو ہوتی ہے، وہ جو اس نے وردی پہن کے بنائی ہوئی ہے، وہ جو اس نے بلہ لگا کے اپنی نسبت جوڑی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سرکار کے ساتھ نسبت کی نشانی ہے۔ جیسے وردی، جیسے بیج بلہ یہ سرکاری دنیا کے ساتھ جو ہے نشانی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ داڑھی اور یہ پگڑی اور یہ مسواک اور یہ نبی کی سنتیں یہ سرکار دو جہان کے ساتھ تعلق کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے تو مجھ محمد سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ہم اپنی جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کر لیں، علماء کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور دین والوں کی محبت کو لازم کر لیں۔ میں نے آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے اس لیے کہ آئے دن یہ معاملہ اٹھتا رہتا ہے، محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اور جو ہے وہ ٹی ویوں میں اور اخبارات میں علماء کی توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے۔ ایک عالم کو لایا جاتا ہے مسجد کا امام بنا کر، پیچھے کھڑے ہو کے اس کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ محلے والے جمع ہو کر اس کو جو ہے وہ گندم دانے پیسے اور اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس کے بل بوتے پر اگلے دن ذرا سی کسی بات پر اس عالم کی گستاخی کر ڈالتے ہیں، اس کی توہین کر ڈالتے ہیں اور اس کی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نسبتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس فقیر کو یہ مجمع دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مجمع میں اکثر جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا بیج مولانا نے بھر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر نبی کی عظمت ڈال دی ہے۔ ورنہ آپ مسجدوں میں جائیں تو آپ کو بوڑھے بوڑھے چند لوگ نظر آئیں گے، نوجوان مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ کیا مطلب کہ وہ عریانی میں، وہ فحاشی میں اور وہ بے حیائی میں، وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں وہ نوجوان اتنا اپنے آپ کو مگن کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے، لگتا ہے کسی اللہ کے بندے کی محنت ہے، کسی کی کوشش ہے، کسی کی تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے، اور آنے والا جتنا مجمع ہے اللہ ہر ایک کے دل میں اپنی محبت کا بیج اور زیادہ بڑھا دے، اور نبی کی محبت کا جو ہے وہ بیج اور زیادہ بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ پھلتا اور پھولتا فرمائے۔ اور ایک نشانی یہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ گویا کہ پورے بیان کا خلاصہ ہے، جس بندے کے دل میں محبت رسول بڑھتی ہے اس کی کوئی نشانی تو ہوتی ہوگی۔ جیسے بیج جو ہے وہ ہرا بھرا ہو
بیج باز جو ہے وہ مر چکے ہوتے ہیں اور باز بیج زندہ ہوتے ہیں. مرے ہوئے اور زندہ بیج میں کیا پتہ چلتا ہے؟ زندہ بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو چند دنوں کے بعد کونپر نکلتی ہے، پھر اس کے پتے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ٹہنیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بیج کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی جس بندے کے دل میں محبت رسول کا بیج زندہ ہو اور یہ محبت بڑھ رہی ہو تو پھر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی اس بندے کی زندگی میں نیکیوں کے پھل اور پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دن بدن وہ نیک بنتا چلا جاتا ہے. محبت رسول انسان کو نیک بنا کر چھوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ کرے یہ دولت ہم سب کو نصیب ہو جائے اور اپنے نبی کے محبت میں اللہ ہمیں مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. اور نبی سے محبت کرنے والے جب تک دنیا میں رہتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، بلکہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ ان کو ابد الآباد کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی بندہ مر جائے اس کا تو جسم بھی گل جاتا ہے اور اس کا تو کفن بھی گل جاتا ہے، لیکن زندہ بندے کا جسم سلامت ہوتا ہے اور اس کے کپڑے بھی سلامت ہوتے ہیں. تو فرمایا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. میں نبی علیہ السلام کا نام لوں گا، آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی نسبت جسے نصیب ہو جائے پھر اسے جو ہے وہ زوال نہیں آیا کرتا، پھر اس کو عروج ہی آتا ہے، پھر اس کو بلندی ہی ملتی ہے. اللہ کرے ہمیں یہ نسبت کلمے والی، ایمان والی اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت والی جو نصیب فرمائی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرمائے. یقیناً ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے ایسے جملے، بہت سارے ایسے کام کہ جس کی وجہ سے ہماری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، وہ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے تعلق کو نئے سرے سے مضبوط کریں. جیسے دو دوستوں میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، محبت کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں یار دوبارہ عہد معاہدہ کرتے ہیں، آج کے بعد اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اچھا بنائیں گے. جیسے ہم یہ آپس میں کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے ساتھ جو بندہ یہ عہد معاہدہ کرے اللہ تیرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ، تیرے دین کے ساتھ میں وفا کروں گا، آئندہ تجھ سے، تیرے نبی سے میں دور نہیں ہوں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر مضبوط ہو جاتا ہے. ایک عالم بیان کرنے کے لیے گئے تو درمیان میں سے شرارتی ایک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ تو یہاں بیان کرنے آئے ہیں، آپ تو کافر ہیں. اور دوسرا اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ تو حرامی ہیں. اور تیسرا اس نے کہا کہ آپ یہاں بیان کریں گے ذرا سنبھل کے بات کرنا. اللہ والے جلدی جو ہے وہ غصے میں نہیں آتے، بڑے تحمل سے، بڑے پیار سے اور بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں. اس کو تو شیطان نے کھڑا کر دیا تھا کہ تم شیطانگی کرو تاکہ دین کی بات ہی نہ ہو سکے. اللہ والے شیطان کے حربوں کو ناکام کرنا جانتے ہیں. جب اس نے یہ کہا نا کہ نعوذ باللہ آپ تو کافر ہیں تو ان بزرگوں نے فرمایا بھائی سارے متوجہ ہو جاؤ، سارے گواہ ہو جاؤ. سب متوجہ ہوئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمانے لگے ہاں بھائی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا، سب نے کہا جی حضرت آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ تو مسلمان ہیں. تو بھائی ہمارا اگر ایمان کمزور ہو ہی گیا، غلطیاں ہو گئی تو ہم کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں. شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا کہ یہ نبی کے غلاموں نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو آج پھر مضبوط کر لیا ہے، یہ پکے نبی کے عاشق اور غلام بن کر جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ کے وہ کلمات پڑھواؤں گا جن کے پڑھنے سے بندے کے ایمان میں تجدید ہو جاتی ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، بندہ نئے سرے سے
سے پکا اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے۔ سارے دوست جو ہے وہ خطبہ سنیں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم آج اپنے اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط بنا کر اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، اور اللہ ہمیں اسی پر جو ہے وہ سلامتی عطا فرمانا اور اسی پر ہمیں زندگی اور موت عطا فرمانا۔ سارے دوست جو ہے وہ خطبہ سن لیں، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے اور کوشش کیجئے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ بعض لوگ سننے میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو بہرحال شیطان ان کو محروم کرتا ہے کہ زبان سے ادا کریں گے پڑھیں گے تو ان کو سعادت مل جائے گی، وہ بھلا دیتا ہے بندے کو۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا فرما لیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نئے سرے سے پکا اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اس توبہ پر اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے، پوری زندگی اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنا نصیب فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو تمام دوست اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں اور اپنے دل کی دنیا کو اللہ کی یاد کے ساتھ آباد فرمائیں۔ نیت یہ کریں کہ اس دل کے اوپر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور دل کی دھڑکنوں سے مجھے یہ آواز سنائی دے رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس میں نبی علیہ السلام کی ہم نے باتیں محبت کے تذکرے کہے سنے ہیں۔ ایسی مجلسوں پر اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں مانگی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے سارا دن تو پھر مزدوری لیے بغیر گھر نہیں جاتا، تو اسی طرح ہم بھی اللہ کے مزدور ہیں۔ دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں مزدوری ملنی ہے، تو اللہ سے اپنی مزدوری لیے بغیر کوئی نہ جائے، اپنے دامن کو رحمتوں برکتوں سے بھرنے کے بعد ہی ہم اس مجلس سے جائیں۔ سارے حضرات اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی نظر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو پوری ہمت کے ساتھ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو آباد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ۔
نبی علیہ السلام کے ایک سچے عاشق نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کے عشق اور محبت کو مزید مانگنے کا سوال کیا ہے اشعار کے اندر۔ ہم بھی اللہ سے فریاد کریں، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے نبی کی محبت و عشق سے جو ہے وہ بھر دیجئے۔ ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، دل مست رہے وچ مستی دے، بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول ای جگ اون جگ قبر حشر، کسی بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے اللہ در تیرے اتے، سر جھکدا رہے اللہ در تیرے اتے، مینوں در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، ای عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، ہووے لوں لوں وچ عشق نبی، ہووے لوں لوں وچ عشق نبی، ہووے لوں لوں وچ عشق نبی، کسی بئی آشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے والوں نے جو نبی کی محبت مانگی ہے، اس سے بڑا خزانہ کسی نے اللہ سے کوئی نہیں مانگا۔ جسے نبی کی محبت ملتی ہے، اسے کائنات کی عزتیں رفعتیں ملتی ہیں، اسے بلندیاں ملتی ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی محبیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہیں اس کے اوپر پڑتی رہتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں، اپنی بیماریوں سے شفا مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، اور اپنی جو ہے وہ رزق کی فراوانی مانگیں، صحت مانگیں، نیک اولاد مانگیں۔ ہم جو کچھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں سب مانگیں، لیکن اس کے محبوب کی محبت اللہ سے
ٹوٹ کر مانگیں کہ اللہ رب العزت یہ سوغات اور یہ سرمایہ اور یہ دولت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، ہمیں آئندہ نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر اور اچھا فرما۔ اے اللہ ہم نے وہ مقدس اور مبارک زمانہ نہیں پایا کہ ہم تیرے محبوب کا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھ لیتے، ہم تیرے محبوب کی واللیل والی زلفیں دیکھ لیتے، ہم تیرے محبوب کی ما زاغ البصر والی نگاہیں دیکھ لیتے، ہم طٰہٰ والی پیشانی دیکھ لیتے، ہم الم نشرح لک صدرک والا مبارک سینہ دیکھ لیتے۔ اے اللہ ہمیں وہ سعادت تو نصیب نہیں ہوئی، ہم نے تیرا محبوب نہیں دیکھا، ہم نے تیرے محبوب کے یار نہیں دیکھے، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا۔ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گناہوں کی جو ہے وہ یلغار دیکھی ہے، ہر طرف معصیت دیکھی ہے۔ یا اللہ ہم نے صرف علماء سے تیرے محبوب کے تذکرے سنے ہیں اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ ہم تیرے محبوب پر ایمان لے آئے، ہم نے تیرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں آپ نے شامل نہیں فرمایا جنہوں نے محبوب کا دیدار کیا، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں ہی شامل فرما جن کو خواب میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی نیند عطا فرما جس میں تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہماری زبانیں یہ بات کہنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری نگاہیں خواب میں بھی تیرے محبوب کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہم گندے ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہم نجس ہیں۔ میرے مالک آپ ہے ناپاک چیزوں کو پاک چیزوں سے ہی پاک فرمایا کرتے ہیں، اللہ ہم ناپاک ہیں، اپنے محبوب کے دیدار سے اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کر دیجئے، محبوب کا دیدار نصیب کر دیجئے اور نگاہیں بھی پاک کر دے اور ہمارا دل بھی پاک کر دے اور ہمارا وجود بھی پاک کر دے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں پاک کلمہ عطا فرمایا، پاک قرآن عطا فرمایا، آپ نے ہمیں پاک محمد عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کر کے نجس اور ناپاک ہوئے پھرتے ہیں، اللہ آج تیرے بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ گندگی میں نجاست میں جو ہے وہ لتڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اپنی اماں کے گھر آتا ہے، اللہ اس کی ماں اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، نہلا دھلا کے اس کو خوشبو لگا دیتی ہے۔ اے اللہ آج بندے اپنے رب کے گھر پہ آئے ہیں، اللہ ہم آئے ہیں گناہوں کی گندگی اور نجاست لے کر، اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ان گندگیوں کو دھو دیجئے اور ہمیں پاک اور صاف کر دیجئے، رحمت کی ایک نگاہ فرما دیجئے، اس مجمع پر ایک رحمت کا چھینٹا ڈال دیجئے، تیرا رحمت کا ایک چھینٹا پورے مجمع کو پاک کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یا اللہ مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہمارے پاس تہجدیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تلاوتیں نہیں ہیں، اللہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی تیرے محبوب کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اللہ اس محبت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس محبت کو سلامت رکھنا۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا لوگ صبح مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور شام تک ان کے دل سے میری محبت نکل چکی ہوگی، ایمان نکل چکا ہوگا، وہ بے ایمان ہو چکے ہوں گے، شام میں ان کے دل میں
میری محبت ہوگی، ایمان ہوگا، صبح ہونے سے پہلے ان کے دل سے یہ دولت جا چکی ہوگی۔ یا اللہ ہم سنتے ہیں فلانا قادیانی ہو گیا اور فلانا جو ہے وہ رافضی ہو گیا اور فلانا فلاں بن گیا، اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ تیری منت کرتے ہیں، اپنے نبی کی نسبت سے ہمارا تعلق کاٹ نہ دینا، ہمارا ناتا توڑ نہ دینا، ہمیں محروم کر نہ دینا۔ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہماری نسبت کو سلامت رکھنا، اللہ ہماری نسبت سلامت رکھنا، اللہ ہماری نسبت سلامت رکھنا۔ اللہ تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری بڑائیوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیری شان، اللہ سخاوت کا واسطہ، اے اللہ اپنے محبوب کا تو نے غلام بننا نصیب کیا ہے، اپنے محبوب کا کلمہ نصیب کیا ہے، اپنے محبوب کی محبت نصیب کی ہے، ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، مہربانی فرما دینا۔ اللہ ان لوگوں کو پتہ چلا مسجد میں سیرت کیا پروگرام ہو رہا ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی، نبی کی باتیں کی جائیں گی، اللہ دوڑے آئے، محبت سے بھاگے آئے، سارا دن کے کام کاج کے تھکے ہوئے تھے، رات کو آرام کے لیے بستر کی طرف جانا تھا، مگر انہوں نے اللہ اپنی تھکاوٹ نہ دیکھی، اپنا آرام نہ دیکھا، تیرے محبوب کی محبت نے ان کو گھنٹوں مسجد میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ تیرے ہاں اس محبت کی کوئی قدر و قیمت ہے تو ایک مرتبہ اس مجمع کو پیار سے دیکھ لے، ایک مرتبہ نگاہ کرم ڈال دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور ہماری تو زندگی کا سوال ہے، ہمارے اوپر نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہم نے دیکھا لوگ جانوروں کے جو ہے وہ لحاظ ان کے مالکوں کی وجہ سے کر لیتے ہیں، جو کسی کی بکری کسی کے جو ہے وہ فصل میں پڑ جائے تو لوگ اس بکری کا لحاظ کر جاتے ہیں کہ یہ تو میرے دوست کی ہے۔ یا اللہ کئی مرتبہ کسی کے گھر میں کوئی کتا گھس جاتا ہے اور وہ گھر میں نقصان کر دیتا ہے، وہ شخص اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، پھر قریب پہچانتا ہے یہ تو میرے دوست کا، یہ میرے پڑوسی کا کتا ہے، تو وہ دل میں سوچتا ہے کتیا تیرے منہ نو نہیں تیرے سائیں دے منہ نو۔ اللہ ہم گناہگار بدکار جو کچھ بھی ہیں ہمارے سائیں کی وجہ سے ہمارا لحاظ کر لیجئے، ہمارے سردار کی وجہ سے ہمارا لحاظ کر لیجئے، ہمارے آقا کی وجہ سے ہمارا بھرم رکھ لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اپنے محبوب کی محبت میں آنے والے آج تمام لوگوں کو بخش دیجئے اور مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ سارے لوگ دکھوں کے، غموں کے، پریشانیوں کے گھیرے ہوئے ستائے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جہاں دکھی غمزدہ لوگ ہوں، جہاں پریشان لوگ ہوں، وہاں نبی کی باتیں کی جائیں، وہاں نبی کی نعتیں کی پڑھی جائیں تو ان کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ وبا پھیلی ہوئی تھی اور میں نے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنی شروع کی ہوئی تھی، جس دن چند صفحے میں لکھتا تھا اس کی برکت سے اس دن مجھے کہیں سے کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملتی تھی، جس دن جو ہے ناغا ہو جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے کوئی بری خبر سننے کو مل جاتی تھی۔ اللہ تیرے محبوب کی باتیں ہوئی ہیں اس مجلس میں آنے والے تمام لوگوں کی آج مشکلیں تو حل کر دے، آج تو پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات دے دے، تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے، بے روزگار ہیں اچھے روزگار دے دے، بے گھر ہیں اپنے گھر دے دے، بے اولاد ہیں نیک اولاد دے دے۔ اے اللہ جب تیرے محبوب دنیا میں موجود تھے کوئی دکھی ہوتا، کوئی پریشان ہوتا تو وہ بھاگا بھاگا تیرے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاتا اور عرض کرتا اللہ کے نبی میں مقروض ہو گیا، اللہ کے نبی میں بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی میں دکھی ہو گیا۔ تیرے محبوب کملی والے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اللہ ہم جائیں کہاں جائیں، اللہ ہم کہیں کس کو کہیں، اللہ ہمیں بھی مدینہ پہنچا دے، ہم بھی اپنے محبوب کو جا کے اپنے دکھڑے سنا لیں، اپنے محبوب سے اپنی بخشش کی دعا کی درخواست کر لیں، اپنے ایمان پر اپنے محبوب کو گواہ بنا دیں، ہم اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو کے اللہ محبت سے صلاۃ و سلام پیش کر لیں اور اپنے محبوب کی بارگاہ
بارگاہ میں ہم یہ درخواست کر دیں، اللہ کے نبی قیامت میں مجھ گناہگار کی بھی شفاعت کر دینا۔ اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے پورے مجمع کو نبی کے روضے کا دیدار نصیب فرما، زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم القسمت نہ بنا، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین سے دور نہ فرما، ہمیں اپنے قرآن سے دور نہ فرما، ہمیں نبی کی سنتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے مجمع میں بیمار موجود ہیں سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے۔ جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ کسی کے دل میں کوئی نیک تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، نیک اس کی حاجت ہے، اللہ آج اس مبارک مجلس کی برکت سے سب کی آرزویں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، اللہ سب کی بگڑیاں بنا اور سب کی مشکلیں حل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں برے دن سے بچا لینا، ہمیں کبھی برا دن نہ دکھانا، اللہ بری رات نہ دکھانا، اللہ ہمیں برا وقت نہ دکھانا، بری گھڑی نہ ہمیں دکھانا۔ اے اللہ ہمیں برے حالات نہ دکھانا۔ اے اللہ ہمیں گندی اور لمبی بیماری ہمیں جو ہے وہ نہ دکھانا۔ اے اللہ ہمیں صحت والی، عافیت والی، عزت والی، خوشیوں والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے اللہ صحت والی اور جو ہے وہ شریعت اور سنت کی اتباع والی عطا فرما، اور جب موت آئے تو موت کلمے والی، ایمان والی، شہادت والی اور نبی پر درود پڑھنے والی ہمیں موت عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ مجمع میں کتنے سارے علماء تشریف لائے، اللہ انہوں نے تو دین پڑھا ہوا ہے، اللہ انہوں نے تو دین سیکھا ہوا ہے، اللہ ان کو تو جو ہے وہ ان مجلسوں میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی اللہ، مگر پھر بھی یہ طالب بن کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں آپ نے جو طلب رکھی ہوئی ہے، جو تڑپ رکھی ہوئی ہے، یہ عوام الناس سے بھی بڑھ کے شوق سے تشریف لے آتے ہیں، مجلسوں کے رونق بنتے ہیں۔ اللہ ان علماء کی عزتوں کو سلامت فرما اور ان کے علم میں، عمل میں، نیکی تقوی میں برکتیں عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے مولانا امجد صاحب، اللہ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما، ان کے اداروں کو قبولیت عامہ تامہ عطا فرما، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ دین کے کاموں میں معاون بنتے ہیں تو ان کا معاون بن جا۔ اللہ وہ ان کے دین کے کاموں میں مددگار بنتے ہیں، اللہ تو ان لوگوں کا مددگار بن جا۔ اللہ وہ تیرے دین کی خدمت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو ان کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی علماء تشریف لائے ایک ایک کو قبول فرما اور ایک ایک کو اپنی رضا نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربا تو ہمیں دینے کا آج فیصلہ کرے گا، ہمیں دیتے ہوئے ہماری مانگ کو دیکھ کر نہ دینا، اب دیتے ہوئے اپنی شان کو دیکھ کر دینا۔ اللہ ہمیں دیتے ہوئے ہماری مانگ کو نہ دیکھنا، اپنی شان کو دیکھ لینا۔ اے کریم آقا، سخی سے بھکاری 1 روپے کا سوال کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، سخی 1 نہیں 10 دیتا ہے، سخی 10 نہیں 20 دیتا ہے، سخی 20 نہیں کئی مرتبہ 50 اور کئی مرتبہ 100 پکڑا دیتا ہے۔ ایک بندے سے کسی سوالی نے چوک میں کھڑے ہو کے اشارہ کر کے اللہ کے نام پہ مانگا تو اس کے ہاتھ میں اس وقت 50,000 تھے، اس نے اس کو 50,000 ہی پکڑا دیے۔ یا اللہ یہ تو دنیا کے سخی ہیں، مانگنے والے کی مانگ نہیں دیکھتے، اپنی شان سے دیتے ہیں۔ اے سخیوں کے دادا، اے سخیوں کے پروردگار، تو اپنے نبی کی محبت میں اور ان کی یاد میں آنے والوں کو آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عظمتوں کے بقدر عطا فرما۔ اللہ ہمیں تو تیرے در کا پتہ نہیں تھا، تیرے کملی والے محبوب نے تیرے در کا پتہ بتایا، اس نے کہا کہیں نہ جانا، میرے رب کے در پہ چلے جانا، میں نے اللہ سے منتیں کر کے منوا لیا ہے، میرا جو بھی غلام آئے، میرا امتی آئے، ربا میرے امتیوں کو محروم نہ کرنا، خالی نہ موڑنا۔ اللہ اس رستہ دکھلانے والے، اس در دکھلانے والے اپنے حبیب کی لاج رکھ لے،
اس کے راہ دکھلانے کی لاج رکھ لے. اس نے تیرے دروازے پہ اپنی امت کو بھیجا ہے، اس بھیجنے والے کی لاج رکھ لے اور اس امت کو اپنا سہارا دے دے، اپنی دستگیری نصیب فرما، اپنی پشت پناہی عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما. پورے مجمع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، مرد عورتیں اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ کتنے سارے معصوم بچے بھی آج ہمارے ساتھ تیرے نبی کی محبت میں یہاں ہمارے ساتھ جاگ بھی رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. اللہ گناہ ہیں تو ہمارے ہیں، قصور ہیں تو ہمارے ہیں، غلطیاں ہیں تو ہماری ہیں، خطائیں ہیں تو ہماری ہیں، ان معصوموں کی تو کوئی نہیں ہے. یہ معصوم بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تجھے ان کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ پورے مجمع کی آج دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری ان دعاؤں میں اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی شامل فرما، ہمارے دوستوں کو بھی شامل فرما. اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں کو بھی شامل فرما. اللہ ہمارے محبوب کی پوری امت کو ان دعاؤں میں شامل فرما، زندوں کو بھی شامل فرما اور مردوں کو بھی شامل فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. جتنی خیریں بلائیاں برکتیں عافیتیں سلامتیاں تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی، اولیاء نے مانگی، صحابہ اور صحابیات نے مانگی، انبیاء نے مانگی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ ان مقدس اور مبارک ہستیوں کے طفیل میں وہ سارا کا سارا وہ سرمایہ اور وہ خیریں ہم سب کو عطا فرما. اور جتنے شرور سے اللہ ان تیرے مقدس لوگوں نے تجھ سے پناہ مانگی، ان کے طفیل میں اور ان کی برکت میں اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ بہت سارے لوگ جو اس مجمع میں شریک ہونا چاہتے تھے، اپنی مجبوریوں اور اپنے عوارض کی وجہ سے دل میں آرزو لیے رہ گئے، آ نہ سکے، تو ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما لے. کوئی آیا تھا مجبوری میں، اس کو جانا پڑ گیا، اللہ اس کو بھی محروم نہ فرما، اس کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جتنی بھی جو ہے دعائیں مانگی گئی سب قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے حرم بیت المقدس کی اے اللہ اس کو جو ہے وہ آزادی عطا فرما. اے کریم آقا اتنے لمبے عرصے سے مسلمانوں نے، ان ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے قربانیاں دی ہیں. اللہ اب ان کو جو ہے وہ خوشی کا موقع عطا فرما، پوری امت کو خوشیاں عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو عزت رفتہ عطا فرما. اللہ کشمیر کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان جہاں جہاں ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور مسلمانوں کو اعلیٰ اور بالا فرما. اور اس ملک کے اندر بھی اللہ جو ملک کے خیر خواہ ہیں ان کو استحکام عطا فرما، بدخواہوں کو ہدایت عطا فرما. اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تو ان کو چن چن کے دفع دور فرما اور اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور اس ملک میں دین کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.